بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بگ بینگ، جس کو یہ لوگ بگ بینگ کہتے ہیں، پتہ نہیں وہ بگ تھا یا نہیں تھا، بینگ تھا یا نہیں تھا، لیکن بہرحال کہتے ہیں اس کو۔ اس کے بعد سے یہ جو یونیورس ہے، میٹیریل یونیورس، یہ ایکسپینڈ کر رہی ہے، پھیل رہی ہے۔ یہ کتنی بڑی ہے؟ لائٹ ایک سال میں جو وقت، جو فاصلہ طے کرتی ہے، لائٹ ایک سال میں جو فاصلہ طے کرتی ہے، اس کو 1 لائٹ ایئر کہتے ہیں۔ 1 لائٹ ایئر ٹائم ہے یا ڈسٹینس ہے؟ ٹائم نہیں ہے، جبکہ دیکھنے میں لگ رہا ہے کہ یہ ٹائم ہے، ٹائم ہے، ڈسٹینس ہے۔ 1 لائٹ ایئر ڈسٹینس ہے، وہ فاصلہ جو روشنی ایک سال میں طے کرتی ہے۔ کئی کروڑ لائٹ ایئر تک دنیا ہے، کئی کروڑ لائٹ ایئر تک، یعنی لائٹ کئی کروڑ سال تک چلتی رہے، دنیا ہے، اتنی بڑی ہے۔ خدا نے مطالعہ فرمایا تم دیکھ رہے ہو اتنی بڑی ہے، اور سائنٹسٹ کہہ رہے ہیں ایکسپینڈ کر رہی ہے، پھیلے جا رہی ہے اور پھیل رہی ہے۔ تو ابھی کوئی اس کو دیکھے نا کہ اتنی بڑی دنیا ہے، تو کہے گا یہ ختم نہیں ہوتی اتنی جلدی۔ خدا نے مطالعہ فرماتا ہے بھول جاؤ، یہ وہ کاغذ ہے جو کھل رہا ہے، لیکن جب میں چھوڑوں گا تو کتنی دیر میں سمٹ جائے گا۔ ایک دن آئے گا، یوما، ایک دن ہوگا، نطوی السما، ہم آسمانوں کو یوں گھما لیں گے، کطی سجل للکتب، جیسے کاغذوں کو گھما کے سمیٹ لیا جاتا ہے، یہ کر دیں گے ہم۔ چلو میں کہوں بھائی یہ 1 کروڑ سال کے بعد ہوگا، مجھے تمہیں کیا غرض 1 کروڑ سال کے بعد ہو، کوئی ہم زندہ بیٹھے ہیں کیا؟ ہماری زندگی کا پتہ ہے کتنے دن ہے؟ گھنٹے کا نہیں پتا، دن نہیں۔ مولانا آپ کو نہیں پتا ہوگا چونکہ آپ کی عمر 60 سال ہے، میں تو ابھی 15 سال 20 سال کا ہوں، 25 سال کا ہوں، میری تو بہت پڑی ہے۔ 25 سال کے بندے نہیں مرے کیا؟ سب مرے ہیں، کسی کا کچھ نہیں پتا ہے۔ تو کیا کرو، ایک کام کر لو، کوئی ایسا کام کر لو کہ مولا چھٹے سرکار کہیں یہ میرا ماننے والا ہے، بس۔ کوئی ایسا کام کر لو۔ ہم لوگوں کو مرنے سے پہلے ادھر سے سپورٹ لینی ہے، لے کے مرنا ہے۔ ہاں، وہ بہت سخت جگہ آ گیا۔ مرنے سے پہلے کنفرم کرنا ہے کہ رشتہ بن گیا ہے، تعلق بن گیا ہے یا نہیں بنا ہے، یہ کر کے جانا ہے یہ۔ اب میں ایک منظر آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اور مولا کی تعلیمات میں سے ایک جملہ بھی عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد محمد واجل فرم۔ اگر مجھ سے کوئی یہ کہے کہ بھئی قیامت کا دن ایک آئے گا، اس دن ساری مخلوقات مشکل میں ہوں گی، سب مشکل میں ہوں گے، کوئی نہیں بچے گا، اربوں انسان مشکل میں ہوں گے، صحیح ہے؟ میں تمہیں ایک آپشن دے رہا ہوں، 10 منٹ کے ایک کام کا مجھ سے وعدہ کر لو، کوئی مشکل نہیں آئے گی۔ پھر قیامت کے دن سخت وقت ہوگا، ساری مخلوقات مشکل میں ہوں گی، اگر تم روزانہ 10 منٹ کا مجھ سے ایک وعدہ کر لو، تم پہ واللہ کوئی مشکل نہیں آئے گی۔ صحیح؟ اچھا میں کہتا ہوں قیامت چھوڑ دو، قیامت چھوڑ دو، دنیا کی بات کرتے ہیں۔ دنیا میں سخت وقت آتا ہے انسان پہ یا نہیں آتا؟ آتا ہے، شاید بچے سمجھے نہیں آئے گا، آئے گا۔ کیوں؟ مولا نے ارشاد فرمایا، مولا نے ارشاد فرمایا، انہوں نے فرمایا کیا؟ فرمایا زمانہ 2 دن ہے، ایک تمہارے حق میں، ایک تمہارے خلاف ہے۔ زمانہ 2 دن ہے، الدہر یومان، یوم لکا و یوم علیک۔ زمانہ 2 دن ہے، ایک تمہارے حق میں، ایک تمہارے خلاف۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر ابھی وہ زمانہ چل رہا ہے نا جو میرے خلاف ہے، تو میرے مولا کیا فرما رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں نا امید مت ہونا، ایک دن آئے گا جو تمہارے حق میں ہوگا۔
اگر وہ دن چل رہا ہے جو تمہارے حق میں ہے تو امام فرمانے اکڑنا نہیں، وہ بھی آنے والا ہے، وہ بھی آنے والا ہے۔ اچھا آپ فرض کر لیں مجھے یہ پتا ہے کہ جب وہ دن آتا ہے نا تو وہ بڑی بدبختی کا دن ہوتا ہے، بہت سخت دن ہوتا ہے، کوئی ساتھ نہیں دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی مجھ سے کہے میں تمہیں ایک انشورنس بتاتا ہوں، روزانہ چند منٹ ایک کام کر لو، اگر تم نے ایک کام کر لیا نا زندگی میں جب سختی پڑے گی تم پہ سختی نہیں آئے گی۔ ایک انشورنس صحیح ہے۔ میں طالب علم ہوں، مجھے طالب علم بنے میں 40 سال ہو گئے، اوپر 40 سال سے اوپر ہو گئے، صحیح ہے۔ میں ایک انشورنس آپ کو عرض کرتا ہوں اور اس پہ خود عمل کر چکا ہوں، کر رہا ہوں، کروں گا زندگی میں۔ وہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، قیامت آئے گی، آئے گی، وقت آسان ہوگا یا سخت ہوگا؟ بہت سخت ہوگا۔ کیا کوئی انشورنس ہے کہ اگر میں اتنے منٹ کا ایک کام کر لوں پھر سخت نہیں ہوگا؟ ہاں ایک ہے، وہ کیا ہے؟ ہر روز امام حسین کی ایک زیارت پڑھ لو، بس ہر روز امام حسین کی ایک زیارت پڑھ لو۔ کون سی پڑھوں؟ مرضی تمہاری، وارثہ پڑھو، اربعین پڑھو، عاشورہ پڑھو، مرضی تمہاری۔ ہر روز سید الشہداء کی ایک زیارت پڑھو اور اس عہد کے ساتھ مولا یہ 10 منٹ میں آپ کی خدمت میں صرف یہ کہنے والا ہوں میں آپ کا ماننے والا ہوں، بس، اور کچھ نہیں چاہیے، کچھ نہیں چاہیے، صرف یہ ثابت کرنے کے لیے کھڑا ہوں السلام علیکم یا ابا عبداللہ کہہ رہا ہوں، اور وہ بھی ان جملوں سے کہہ رہا ہوں جو آپ کے اجداد نے ہمیں سکھائے ہیں، آپ کی اولاد نے ہمیں سکھائی، ان جملوں سے، میرے جملے نہیں ہیں، وہ جملے جو یا آپ نے سکھائے، آپ کے اجداد نے سکھائے یا آپ کی اولاد نے سکھائے، جو آپ نے سکھائے ہمیں ان جملوں سے میں کہہ رہا ہوں۔ اور میرا مقصد کیا ہے؟ میں مولا صرف اتنا کہہ رہا ہوں میں آپ کا ماننے والا ہوں۔ کیوں؟ مجھے پتا ہے اگر یہ ہو گیا ثابت کہ میں ان کا ماننے والا ہوں، انہوں نے کبھی فقیروں کو در سے باہر نہیں بھیجا ہے، کبھی نہیں بھیجا۔ مجھے صرف اتنا ثابت کرنا ہے مولا میں آپ کے در کا گدا ہوں، بس کچھ مت کرو، ہر روز زیارت پڑھو، کہو مولا یہ فقیری کی علامت ہے، یہ فقیری کی علامت، گدا کی علامت۔ میں یقین سے کہہ رہا ہوں میرا دماغ اس کے علاوہ قبول کر ہی نہیں پا رہا، کبھی قبول نہیں کر پایا۔ بھائی کوئی انسان، تصور کرو، کوئی انسان مدینے کے اندر سید الشہداء کے دروازے پہ ہر روز 15 سال 10 سال 5 سال کھڑے ہو کر کہتا رہے السلام علیکم یا ابا عبداللہ، یہ سختی میں پڑے امام نہیں پہچانیں گے اسے کون ہے یہ؟ 10 سال 15 سال دور کی بات، کوئی امام کو ایک دفعہ سلام کرتا تو نہیں بلاتے ہو، 10-15 سال تو بہت دور کی بات ہے۔ آپ یہ کر لو، یہ کس نے کہا؟ یہ مولا چھٹے سرکار نے فرمایا، یہ مولا چھٹے سرکار نے فرمایا، ان کی ذات پہ درود بھیجا، محمد و آل محمد صلی اللہ۔ یہ سیکھ لو، یہ نسخہ ہے زندگی کے۔ کل میں اور عرض کرنے کی کوشش کروں گا جن کا تعلق ہماری زندگی سے ہو، ہماری مشکلات سے ہو، یہ مشکلات کیسے حل ہونی ہے اس سے ہو، امام کے فرامین ہیں۔ اور ہم سب کو زندگی میں ایک چیز چاہیے۔ ابھی یقین مانو مثلا کوئی بچہ جوان ہو، اس سے پوچھے تمہیں کیا چاہیے، مثلا وہ کہے گا مجھے کیریئر چاہیے، کوئی پوچھے اس سے وہ کہے گا مجھے جاب چاہیے، کوئی ہوگا کہے گا مجھے اچھی گاڑی چاہیے، اچھا گھر چاہیے، کوئی اور بیوقوف نکلے گا کہے گا مجھے ویزا چاہیے، پتہ نہیں کتنے لوگ مل جائیں گے کیا کیا چاہیے۔ یہ سب بیوقوفی کرنا ہے ایک معنی میں، صحیح ہے، ایک معنی میں بیوقوفی ہے۔ کیوں؟ ان کو یہ چیزیں نہیں چاہیے، ان کو پیچھے ایک اور چیز چاہیے۔ وہ کیا چاہیے؟ ہم سب کو جتنی بھی ہماری خواہشات ہیں نا، گھر گاڑی یہ سب کے پیچھے ہمیں ایک چیز چاہیے۔ وہ کیا چاہیے؟ سکون چاہیے، سکون چاہیے۔ جو آدمی کہہ رہا ہے نا میں یہاں سے بھاگوں کسی اور ملک میں چلا جاؤں، وہاں جا کے کیا کرنا ہے، اس کو سکون سے زندگی گزاروں،
تو پھر مت بولو ویزا چاہیے، بولو سکون چاہیے۔ اچھا گاڑی مل جائے گی پھر کیا ہوگا؟ میں گاڑی میں جاؤں گا سکون سے، تو بھائی بولو سکون چاہیے۔ ایک گھر ملے گا تو کیا ہوگا؟ گھر میں بڑے سکون سے رہوں گا، تو بھائی تو سکون چاہیے نا۔ تم بلا وجہ میں یہ چیزیں مانگ کے پھر دوبارہ سکون چاہیے، کیوں نہیں دیکھتے ابو ذر کے پاس کچھ نہیں تھا پھر بھی سکون تھا؟ کیوں نہیں دیکھتے؟ انہوں نے نسخہ دے دیا، اور نسخہ دیا بلا وجہ میں زندگی گزار کے سر مار رہے ہو، کبھی کوئی گاڑی کے پیچھے بھاگ رہا ہے، کوئی گھر کے پیچھے بھاگ رہا ہے، کوئی اس رشتے کے پیچھے اس رشتے کے پیچھے، کہاں جا رہے ہو؟ تمہیں کچھ اور چاہیے ہے، وہ کیا چاہیے تمہیں سکون چاہیے۔ اب تمہارے دو آپشن ہیں، یا سکون ڈھونڈو اس خالق کی دیوی چیزوں میں، یا سکون ڈھونڈو اس خالق کی دیوی محبت میں۔ تم طے کر لو، تم طے کر لو۔ بھائی میں آپ کو ایک مثال عرض کرتا ہوں، اختتام پہ لے جاتے آپ کی زحمت تمام کروں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد محمد۔ ایسی ایک کہاوت میں کہتے ہیں کہ بھئی ایک بندہ تھا، وہ ایک جگہ پہ کھڑا تھا، تو وہ کسی کو بہت چاہتا تھا، کسی کو بہت زیادہ چاہتا تھا، تو وہ جس کو چاہتا تھا وہ سامنے سے گزرا، بہت جس کو چاہتا تھا وہ سامنے سے گزرا، یہ سامنے گیا، اس نے کہا کچھ دے دو، اس کو چاہتا تھا، اس سے کہا مجھے کچھ دے دو، تو اس نے بنا دیکھے یوں ہاتھ ڈالا جیب میں، ایک چیز نکالی اور اس کو پکڑا دیا، اس نے مٹھی بند کر لی، مٹھی بند کر کے خوش خوش سائڈ میں کھڑا ہو گیا۔ کوئی آیا اور اس نے کہا تم نے دیکھا اس نے کیا دیا؟ اتنے خوش ہو، تم نے دیکھا کہ اس نے کیا دیا؟ کہنے کا نہیں مجھے یہ نہیں دیکھنا، مجھے یہ پتا ہے کس نے دیا ہے۔ کہنے کا مجھے اس سے کوئی غرض نہیں دی، پتھر دیا ہے، سونا دیا ہے، جواہرات دیا، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، مجھے صرف اس سے غرض ہے کہ کس نے دیا ہے، کس نے دیا۔ میں دیکھو خدا شاہد ہے میں کہہ رہا ہوں، آپ جاؤ کربلا، صحیح، آپ کربلا جاؤ، اچانک آپ کے سامنے امام تشریف لے آئے اور آپ سے کیا مٹھی بند کرو، میں تمہیں ایک چیز دے رہا ہوں اور اس کو مٹھی میں رکھنا آپ نے۔ یہ اہم ہے کہ چیز کیا دی ہے، یا یہ اہم ہے کہ امام نے دی ہے؟ چیز کا کیا ہے؟ ہمیں پھر کیا چاہیے؟ ہمیں سکون چاہیے، ہمیں تعلق چاہیے، ہمیں سکون چاہیے، ہمیں تعلق چاہیے۔ اب میں نے سکون کو تعلق میں ترجمہ کیا ہے، کیوں؟ یہ وہ تعلق ہے جو سکون خود بخود دیتا ہے۔ یہ جو در اہل بیت سے تعلق ہے، وہ لوگ غلطی کرتے ہیں جو در اہل بیت پہ جا کے دنیا مانگتے ہیں۔ مانگ لو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، دنیا مانگنی ہے، پھر بھی ان کا در سب سے اچھا ہے، پھر بھی ان کا در سب سے اچھا ہے۔ لیکن ایک مسئلہ ہے، دنیا مانگنی ہے یا دنیا سے بڑھ کے مانگنا ہے؟ دنیا سے بڑھ کے مانگنا ہے۔ کیا مانگنا ہے؟ اب میں نے سکون کہا تھا نا اب تک، اور سکون کس سے ملتا ہے؟ تعلق سے۔ یہ مانگو، سکون خود بخود آئے گا۔ تعلق مانگو۔ اب میں تعلق کیسے مانگوں؟ ہاں میں نے کہا تعلق کیسے مانگوں؟ مولا میں آپ کا فقیر ہوں، یہ تعلق ہے، اور کیا تعلق بناؤں؟ اور کیا تعلق بناؤں میں؟ عربی میں کہتے ہیں اے التراب و رب الارباب، کہاں مٹی کے ذرے، کہاں آسمانوں کا خدا، میں کیا تعلق بناؤں؟ تو میں ان سے بس اتنا تعلق بناؤں گا، مولا میں آپ کے در کا گدا ہوں، ختم۔ اس کو مان لیں، اس کو ثابت کرنے کے لیے ہر روز زیارت پڑھوں گا، ہر روز زیارت پڑھوں گا، بس یہ ماننے میں آپ کے در کا ہوں، ختم۔ اور باقی سب خود بخود نصیب ہونا ہے۔ اللہ نے آپ کو بڑی فضیلت دی ہے، بہت خدا بہت بڑی فضیلت دی ہوئی ہے
کل انشاءاللہ باقی عرض کروں گا مولا کے فرامین میں سے بھی ایک فضیلت خدا نے متعلق نے ہم لوگوں کو، میں ایسے ہاتھ جوڑ کے کہوں گا، ہم کو مفت میں دے دی، ہم نے محنت نہیں کی، خود مل گئی۔ وہ کیا فضیلت ملی؟ جو میرے ماں باپ بھی مرے 10 سال پہلے، 16 سال پہلے والد کا انتقال ہوا، میں اس دن بہت رویا تھا۔ اب تک رو رہا ہوں کیا؟ نہیں، لیکن امام حسین کے نام پہ سب رو رہے ہیں۔ میں تو اب اپنے والد کے نام پہ بھی نہیں رو رہا ہوں اتنا، سب بھول گیا۔ ٹھیک ہے، میں دنیا سے گئے، صدمہ تھا مجھے، ابھی بھی کبھی کبھی صدمہ ہوتا ہے، نہیں بھول جاتا ہوں، لیکن پتہ نہیں خدا نے کیا فضیلت ڈال دی ہم لوگوں کے دلوں میں۔ اب دیکھیں، آپ یہاں بیٹھے، میں یہاں بیٹھا ہوں، کچھ میں آپ کو 2-4 جملے کہتا ہوں۔ کسی زندان سے بچی کی رونے کی آواز آ رہی، یہ تعلق نہیں ہے، یہ تعلق ہے، یہ خدا نے نصیب کر دیا الحمدللہ رب العالمین، کہ کوئی کچھ بھی کرے ہم لوگوں کے دل بغیر کسی وجہ کے ان سے جڑے ہوئے۔ اب دیکھیں، جیسے میں نے ابھی ایک جملہ عرض کیا، آپ نے رونا شروع کر دیا، میں ایک عجیب جملہ آپ سے عرض کروں گا۔ ہم لوگ مصائب پڑھتے ہیں، البتہ ظاہر ہے بہت اچھی طرح سے میں نہیں پڑھ پاتا ہوں، لیکن مصائب پڑھتا ہوں، پوری دنیا میں جاتا ہوں پڑھتا ہوں۔ میں نے ایک عجیب بات نوٹ کی، کچھ ہستیوں کے مصائب پہ لوگ روتے ہیں، ایک ہستی ایسی ہے جن کے فضائل پہ بھی روتے ہیں۔ کچھ ہستیوں کے مصائب پہ روتے ہیں، ایک ہستی ایسی ہے جس کے فضائل پہ بھی روتے ہیں۔ وہ کیسے؟ جب سیدہ تشریف لاتی تھی نا، اللہ کے رسول کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ بھئی یہ جملہ مصائب کا تھوڑی ہے، تو فضائل کا ہے۔ یہ پتہ نہیں سیدہ کے نام میں ایسا غم آیا ہے، فضائل پہ تب بھی روتے ہیں لوگ، فضائل پہ بھی روتے ہیں۔ پتہ نہیں عجیب معاملہ ہو گیا۔ اب کوئی کہے بھائی یہ معاملہ کیوں ہوا، مجھے نہیں معلوم کیوں معاملہ ہوا، لیکن یہ مجھے پتا ہے کہ بی بی کی ذات میں اللہ کے اسرار بہت چھپے ہوئے ہیں، راز بہت راز ہیں، اتنے راز۔ کیسے؟ دیکھو، ایک سادہ سی بات ہے، بی بی نے خود فرمایا، مجھ پر وہ مصائب ٹوٹے جو دلوں پہ ٹوٹتے تو سیاہ راتوں میں تبدیل ہو جائے۔ پتہ نہیں ہستی میں کون سے اسرار الہیہ مخفی تھے۔ اب یہ پتہ نہیں کون سے اسرار تھے جن کے احترام میں اللہ کے نبی کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ جب بی بی تشریف لاتی تھی، اللہ کے نبی کھڑے ہو جایا کرتے تھے، کبھی ان کے ہاتھوں کا بوسہ لیتے تھے، کبھی پیشانی کو چومتے تھے، جہاں خود بیٹھے ہوتے تھے وہاں سیدہ کو بٹھاتے تھے۔ وہ یہ بتانا چاہ رہے تھے ایسا نہ ہو سیدہ آئے تم بیٹھے رہو وہ کھڑی رہے، یہ نہیں کرنا تم لوگ۔ جہاں خود بیٹھے ہوتے تھے وہاں بھی سیدہ کو بٹھاتے تھے، اور کبھی یہ نہیں ہونے دیا اللہ کے نبی نے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بی بی سیدہ کو دیکھتے تھے، فرماتے تھے مجھے فاطمہ میں سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ 6 مہینے تک وفات سے پہلے روایات کے مطابق اللہ کے نبی بی بی سیدہ کے دروازے پہ کھڑے ہوتے تھے اور فرماتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و معادن الرسالہ و مختلف الملائکہ۔ یعنی اللہ کے نبی کیا کہنا چاہتے تھے؟ اللہ کے نبی کہنا چاہتے تھے اس دروازے کو پہچان لینا، جبرائیل بھی بغیر اجازت کے اندر نہیں جاتے۔ اب 2 جملے اگر مجھے مصائب کی کہنے ہیں، مجھے نہیں معلوم میں ان مصائب کو کس طرح سے آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ میں کبھی کبھی احترام میں سوچتا ہوں کہ نہیں معلوم جب ہم یہ مصائب پڑھتے ہوں گے وقت کے امام پہ کیا بیتتی ہوگی۔
پتہ نہیں کیا بیتتی ہوگی. استاد فاطمی نے عارف آدمی تھے, انہوں نے مصائب کا ایک حصہ کہا بی بی سیدہ کے مصائب کا. میں اس محفل میں نہیں تھا, پھر میں نے کئی لوگوں سے معلوم کیا بھائی تم نے کنفرم کرو گے کہ انہوں نے یہ جملہ کہا؟ ہاں بھائی کہا. کئی لوگوں سے میں نے معلوم کیا بالکل معین استاد فاطمی میاں نے جملہ کہا ہے. وہ جملہ بہت عجیب ہے. اب وقت کے امام کو اپنے ذہن میں سوچنا اور پھر اس جملے کو دیکھنا. فرمایا جب سیدہ پہ اس لعین نے حملہ کیا تو بی بی نے جو پہلی ندا دی فرمایا یا مہدی ادرکنی. فرمایا یا مہدی ادرکنی. میں صرف ایک بات جانتا ہوں, میں 1400 سال بعد کے بعد اس کو سن رہا ہوں, پڑھ رہا ہوں, میرے لیے مشکل ہو رہی ہے. ذرا وقت کے امام کو سوچنا, ہر روز اپنی جد ماجدہ کی ندا سنتے ہوں گے. اللہ ہر روز ندا سنتے ہوں گے کہ میری والدہ نے مجھے پکارا ہے اور انشاءاللہ ظہور ہوگا. امام تشریف لائیں گے, ان تمام مظالم کا بدلہ دیں گے جو سب پیش آئے تھے. بس ایک آخری جملہ عرض کر دوں. عزیزان محترم, بہت میں نے آپ کو زحمت دی, میں اتنے مصائب نہ پڑھنا جانتا ہوں نہ میرے اندر طاقت ہے, لیکن پتہ نہیں کیوں میرے ذہن کے اندر آ رہا ہے یہ روایت مجھے آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے. نہیں معلوم, خدا جانتا ہے اس کی وجہ کیا ہوگی. ہمارے پاس ایک بہت عجیب روایت ہے, بہت عجیب روایت ہے. الحمدللہ رب العالمین, خدا مختار نے, میں خدا کے سامنے بہت شکر گزار ہوں, مجھے سعادت دی. کچھ یتیموں کا میں خیال رکھنے کی کوشش کرتا ہوں. ایک عجیب روایت ہے ہمارے پاس. روایت ہے کہ کچھ موقع ایسے آتے ہیں جب عرش خدا لرز جاتا ہے. عرش خدا لرز جاتا ہے, عرش خدا لرز جاتا ہے. تو کہا وہ کون سے موقع ہیں؟ روایت نے بیان کہ یہ موقع, ان میں سے ایک موقع یہ لکھا کہ ایک موقع ہوتا ہے جب ایک بچے کی ماں مر جاتی ہے. بچے کی ماں مر جاتی ہے, بچہ ماں کے غم میں روتے روتے سو جاتا ہے. ماں قبر میں گئی ہے, پہلی رات ہے, بچہ ماں کے غم میں روتے روتے اپنے گھر میں سو گیا ہے. رات کو سوتے سوتے بھول جاتا ہے کہ ماں مر چکی ہے. عادت کے مطابق رات کو سوتے سوتے ماں کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے کہ اپنی ماں کا ہاتھ پکڑ لے. اس بچے کو ماں کا ہاتھ نہیں ملتا نا, یہ جاگ جاتا ہے. اچانک اس کو یاد آتا ہے ماں مر گئی ہے. یہ جو رونا شروع کرتا ہے تو فرمایا عرش خدا ہل جاتا ہے. میں دونوں ہاتھ باندھ کے کہوں گا اگر ماں سیدہ ہو اور بچہ حسین ہو, پھر ایسا عرش ہلتا ہے کہ امیر المومنین کو ندا آئی, اے علی بچے کو ماں سے علیحدہ کر دو ورنہ آسمان ہل پڑے گا. لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.